لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولاءنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. Allah Ta'ala stated in Holy Quran, "Today I completed your religion for you." Al-Yawm, today, آج میں نے دین کو مکمل کیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام مکمل ہوا ہے، شروع نہیں ہوا ہے. کوئی چیز جب مکمل ہوتی ہے تو اس سے پہلے شروع ہوتی ہے. تو اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام 1400 برس پرانا ہے تو اس کا دماغ بہت پرانا ہے. اسلام 1400 برس پہلے کمپلیٹ ہوا ہے. شروع تو تبھی ہو گیا جب آدم دھرتی پر آئے. آدم علیہ السلام دھرتی پر آئے. فرسٹ پروفٹ ان اے فارم آف اے مین. آدم علیہ السلام he came on the earth as a prophet. دوسری بات جنت سے آئے. تیسری بات بھارت میں آئے. گرو سے کہو نا ہندوستانی ہیں. آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں انسان کے روپ میں. اور اس وقت تو یہ بھارت، یہ ایشیا، یہ یورپ، یہ نام تو تھا ہی نہیں. زمین تھی، ملک تو تھے نہیں. لیکن یہ تو پتہ ہے نا کہاں اترے تھے، کس حصے میں.
آج وہ اپ مہادیپ بھارت ہے۔ تو صرف میرا بھارت ہے جس کا مقدر چمکا اور پہلے نبی کے قدموں کو چوما، آدم علیہ السلام کے چرنوں کا پرتاپ، کہ جواب نہیں۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال کو کہنا پڑا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ بات اس میں نبی کے قدم کا صدقہ ہے۔ ایک بات اور بولوں، آدم علیہ السلام جب بھارت میں رہے تو اکیلے نہیں تھے، اکیلے دکھتے تھے، کیونکہ جب جنت سے دھرتی پر آئے، ویکنٹھ سے بھارت کی دھرتی پر آدم نے قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، بلکہ ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا۔ ان کی باڈی میں نور محمدی بھی تھا۔ تو نور محمدی پیکر آدم میں رہ کر جس علاقے کو منور کیا اسے بھارت کہتے ہیں۔ ایک بات اور سمجھتے چلو، میں یہاں آیا ہوں، جس گھر میں گیا مالک کوئی اور ہے، میں نے چائے پیا، کھانا کھایا، میں مالک نہیں بنا۔ بمبئی میں کہیں بھی چلا جاؤں گا مالک نہیں بنوں گا، لیکن کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی نہ ہو، نہ آدم ذات، نہ مانو جات، اور وہاں میں نے جھوپڑی بنا لیا تو مالک کون ہے؟ کوئی کلیم کرنے والا نہیں ہے کہ میری زمین ہے۔ جنگل میں کٹیا بنا لیا، میں کٹیا بنانا پسند کروں گا، آشرم نہیں بناؤں گا۔ سنا آشرم بنانے والے بڑھاپے میں جیل جاتے ہیں۔ لائف امپریزمنٹ، آجیون کاراواس ہو جاتا ہے۔ اب کٹیا کا مالک کون ہے؟ کیونکہ میں ایسے علاقے میں گیا جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں ہے تو میں ہی مالک ہوا، ٹھیک ہے؟ جب آدم نے بھارت میں قدم رکھا تو مالک کون؟ آدم کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہی نہیں، اور آدم ہے ہم سب کے دادا، ہم ہیں آدم کی اولاد، تو جو بھارت کا مالک ہے اسی کی ہم ہیں اولاد، تو ہم کرایہ دار نہیں، اپنے باپ کی دھرتی پر آئے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ وہ دین جو آدم سے چلا، اور آدم، اللہ اکبر، دنیا میں جتنے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ کے علاوہ آستک ہوں یا ناستک، سب آدم کی اولاد۔ آپ کس کی اولاد ہیں؟ ہمارے ہندو بھائی کس کی اولاد ہیں؟ عیسائی کس کی اولاد ہیں؟ سکھ، جین، بودھ، سب کے دادا ایک ہے نا، تو ایک ہو کے رہتے کیوں نہیں؟ یہ گھیرنا کیوں؟ یہ نفرت کیوں؟ یہ ہیٹ کیوں؟ یہ ہیٹ اسپیچز کیوں؟ یہ قانون شکنی کیوں؟ دادا ایک ہے، ہاں، اولاد ایک ہوتی ہے، پر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔
لیکن ہے تو اولاد وہ آدم علیہ السلام کی. تو یہ بات دماغ سے نکال دو کہ 1400 برس پہلے اسلام آیا. یہ سچائی بچھا لو کہ 1400 برس پہلے اسلام مکمل ہوا. اور 5 پلرز آف اسلام: ایمان، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 5 پلر. یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ زکوٰۃ. یہ چاروں ساتھ ساتھ ہیں پر ایک دوسرے سے گلے نہیں ملتے. یہ پاور جو ہے اس سے نہیں ملے، یہ اس سے نہیں ملے گی. آپس میں کھڑے ہیں، الگ الگ ہیں. تو یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ الگ الگ فرض ہے. ایک کرنے سے دوسرا ادا نہیں ہوگا. یہ ساری کے سارے عبادات مقصودہ مفروضہ یہ بذات فرض ہے. زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی، روزہ رکھنے سے روزہ ادا ہوگا، حج کرنے سے حج ادا ہوگا، نماز ادا نہیں ہوگی، نماز پڑھنے سے نماز ادا ہوگی. یہ آپس میں ملتے نہیں. لیکن یہ ہے ایمان. ایمان، یہ نماز مل گئے آمنے سامنے، روزہ مل گیا، حج مل گیا، زکوٰۃ مل گئی. چاروں ایمان سے تو ملتے ہیں، یہ آپس میں نہیں ملتے. تو اب جس کے پاس ایمان ہے اسی کو تو نماز ملے گی، اسی کو تو روزہ ملے گا، اسی کو تو حج و زکوٰۃ ملے گا. اور اگر ایمان ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی نہیں ایمان، یہ کس سے ملیں گے؟ تو ہمارا اسٹیج جو کہتا ہے کہ تم اپنے ایمان کو مضبوطی سے قائم رکھو، نو کمپرومائز ان فیتھ، ایمان میں کوئی سمجھوتا نہیں. اسی لیے تاکہ تیری نماز تیری رہے، روزہ تیرا رہے، اور حج بھی قبول ہو اور زکوٰۃ بھی. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ 4 فرضوں میں تین تو کنڈیشن ہے، کنڈیشنلی فرض ہے. حج انہی پہ فرض ہے جنہیں استطاعت ہو، سب پہ نہیں. لائف میں ایک ہی بار، پر وہ بھی جب استطاعت ہو. روزہ بھی رکھنا تبھی فرض ہے جب صحت ہو اور سفر میں نہ رہو. آپ مسافر ہو، روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا. اور زکوٰۃ میں شرط ہے کہ صاحب نصاب ہو، یعنی ہر حالت میں زکوٰۃ فرض نہیں، ہر حالت میں روزہ فرض نہیں، ہر حالت میں حج فرض نہیں، بس صرف نماز ہے جو ہر حالت میں فرض ہے. اور دوسری بات جو ہے غور کرنے کی وہ یہ ہے، کوئی عبادت جو ہے وہ سالانہ ہے، کوئی ماہانہ ہے. جیسے عید کی نماز سالانہ، ٹھیک ہے، لیکن آپ روزہ کو دیکھیں تو ماہانہ ہے. عمر بھر میں ایک بار ہے حج. زکوٰۃ سال میں ایک بار، زکوٰۃ سالانہ، ایک سال میں ماہانہ ایک روزہ، ماہانہ رمضان شریف کا 30 دن، ایک مہینہ روزہ تو سالانہ ہے. زکوٰۃ سالانہ، زکوٰۃ روزانہ ہے، ہفتہ وار ویکلی ہے، منتھلی ہے نہیں. زکوٰۃ سال میں ایک بار. روزہ ہر مہینے میں ہے نہیں، ایک ہی مہینے میں ہے، ایک مہینہ پورا.
صرف نماز ہے، جو سالانہ بھی ہے، ماہانہ بھی ہے، ہفتہ واری بھی ہے، روزانہ بھی ہے۔ اتنا ہی پیاری ہے یہ عبادت اللہ کو۔ سال میں ایک بار عید الفطر کی نماز، ایک مہینہ الگ سے کوئی نماز، رمضان میں تراویح کی نماز، ماہانہ ویکلی جمعہ کی نماز، روزانہ 5 وقتہ نماز، اور ہر حال میں اللہ کو یہ نماز اتنی پسند کی۔ ایئرلی نماز، منتھلی نماز، ویکلی نماز، ڈیلی نماز اتنی پسند کیوں ہے؟ نہ ڈیلی روزہ ہے، نہ ڈیلی زکوٰۃ ہے، نہ ڈیلی حج ہے، مگر نماز ہے۔ نہ ویکلی حج ہے، نہ ویکلی زکوٰۃ ہے، نہ ویکلی روزہ ہے، مگر نماز ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو بمبئی میں ایک آدمی بولا، کیا اوقات مکروہہ میں بھی؟ ارے میں نے کہا یار، یہ 40 دن میں بنا ہوا مفتی اوقات مکروہہ کہہ رہا ہے۔ ارے جو بمبئی میں وقت مکروہ ہے وہ کابل میں نہیں ہے، اور جو کابل میں وقت مکروہ ہے وہ تہران میں نہیں ہے، جو تہران میں وقت مکروہ ہے وہ بغداد میں نہیں ہے۔ دیکھو ایسا یہ دنیا ہے، یہ پرتھوی ہے نا، دنیا، یہ سورج ہے، آدھی دنیا روشنی میں ہے، آدھی دنیا اندھیرے میں، سمجھے؟ آدھی دنیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو دن میں پڑھی جاتی ہے، آدھی دنیا وہ نماز پڑھ رہی ہے جو رات میں پڑھی جاتی ہے۔ ادھر والے سوچ رہے ہیں جو دنیا میں ادھر ہیں کہ سورج ادھر ہے، ابھی نکلنے والا ہے، نکلنے والا ہے، فجر پڑھ لو۔ ادھر والے کہتے ہیں یار نکلے ہوئے تو بہت دیر ہو گئے، ظہر پڑھ لو۔ کون کہا یہ مثلاً سے گزر گیا، عصر پڑھ لو۔ ادھر والے کہتے ہیں اب ڈوبنے والا ہے، مغرب پڑھ لو۔ ادھر جو رہ رہے ہیں کہتے ہیں ڈوبے ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب عشاء پڑھ لو۔ یعنی ایک ہی وقت میں 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، صرف جگہ بدل گئی۔ اور آسانی سے سمجھا دوں، تو رمضان شریف کا مہینہ آتا نا، ابھی آپ بتاؤ مغرب کا بمبئی میں اس وقت کیا ٹائم ہے؟ مغرب کا ایگزیکٹ بتاؤ۔ 7:01، 7 بجے، 7:01، ڈفرینسز آ رہے ہیں، 7:02، 6 منٹ، ماشاءاللہ کتنے اختلافات چل رہے ہیں۔ ایک مہینہ ایسا ہے کہ مغرب کا صحیح ٹائم بچہ بتا دے گا رمضان میں۔ میں کہا بیٹا ایگزیکٹ کیسے معلوم؟ کہ افطاری کا معاملہ اسی پہ ٹکا ہوا۔ تو 7:05 پر اگر یہاں مغرب کا وقت ہے تو تھوڑا آگے چلے جاؤ گے، 7:06 ہے، اور آگے چلے جاؤ 7:07 اور آگے چلے جاؤ تو 8 منٹ، 7:09، 7:10، 7:11 بڑھتے چلے جاؤ، 1 منٹ بڑھتا جائے گا۔ ہر ٹائم مغرب کا وقت، ہر وقت نماز کا وقت، ہر وقت سجدہ، ہر وقت رکوع، ہر وقت قیام، ہر وقت سجود، ہر وقت السلام علیکہ ایھا النبی، ہر وقت۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں۔ اسی وقت ہندوستان میں تم عشاء پڑھو گے، اسی وقت امریکہ میں ظہر پڑھ رہے ہیں،
تو عشاء اور ظہر دنیا میں ایک ساتھ پڑھی جا رہی ہے، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں فجر، کہیں عشاء، کہیں پر ظہر، ہر وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، سوچو یہ اللہ ایسا سسٹم کیوں بنایا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم؟ اللہ عالم الغیب ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو چکا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہو رہا ہے، وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا۔ عالم الغیب ہے، He knows everything۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا حبیب اعلان کرے گا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ میں سوچنے لگا کہ سرکار آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرۃ عینی فی الزکوٰۃ؟ زکوٰۃ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، چیریٹی میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، صدقہ و فطرہ و مدد کرنے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ نہیں کہا۔ ورنہ زکوٰۃ دینا معمولی کام نہیں ہے، کتنا جان چوراتے ہیں، اور جو دیتا ہے کتنا دکھا دکھا کے دیتا ہے۔ قرۃ عینی فی الصوم، روزہ میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نبی نے نہیں کہا۔ ورنہ روزہ رکھنا اتنا مشکل کام ہو گیا آج کل کہ ہوٹلوں کے آگے چادر ٹاٹ لگا کر کے پیچھے کھا لیتے ہیں اور منہ رگڑ کر کے باہر نکلتے۔ عید کا چاند نکالنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جلدی سے فرصت ملے۔ پھر بھی رسول پاک نے حوصلہ بڑھانے کے لیے نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، روزے میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے کہ لوگوں میں جذبہ رہے۔ اور حج میں تو بڑا پرابلم ہے، کب کتنا حصہ کٹ جائے، کب سعودی حکومت کیا بولے، کب کون سا قانون بن جائے۔ راجستھان کا کوٹا جو ہے وہ دوسرا کوٹا ہو جائے، تو پھر بھی رسول نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج۔ جدہ جانا، پریشانی میں رہنا، پیشاب پیخانے میں لائن لگانا، نماز کے لیے وضو کے لیے تڑپنا، مکہ جانا، بھیڑ بھاڑ میں رہنا، مینا میں 5 دن، عرفات میں دن بھر، رات بھر مزدلفہ میں بہت تکلیف اٹھانا، پھر بھی رسول پاک نے نہیں کہا قرۃ عینی فی الحج، حج میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ پیسے کی قربانی، ٹائم کی قربانی، 1 مہینہ 2 مہینے کی قربانی حج میں، مال کی قربانی، روپے کی قربانی، سونا چاندی کی قربانی زکوٰۃ میں، نہ کھانے کی قربانی، حلال چیز چھوڑ دینے کی قربانی روزے میں، اور نماز میں کون سی قربانی ہے؟ 1 لوٹا پانی، وضو کیا، کھڑے ہو گئے، نماز ہو گئی۔ اور اب تو 1 لوٹا پانی بھی نہیں، کیونکہ لوٹوں پہ بھروسہ نہیں، تو ٹوٹی لگا دی گئی ہے، بھیا کھول کر کے وضو کر لو، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو۔ نہ گھر چھوڑا، نہ پریوار چھوڑا، نہ کاروبار چھوڑا، نہ دکانداری چھوڑا، نہ ملک چھوڑا، اتنی آسانی، 1 لوٹا پانی، اللہ کی مہربانی۔ اور اسی آسانی میں رسول فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، اسی نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ اچھا کیا میرے نبی نے جو نہیں کہا قرۃ عینی فی الصوم، قرۃ عینی فی الحج، قرۃ عینی فی الزکوٰۃ، کیونکہ اگر رسول نے یہ کہا ہوتا، توجہ، اگر یہ کہا ہوتا کہ قرۃ عینی فی الزکوٰۃ تو سال میں 1 ہی بار ٹھنڈک ملتی، اگر کہا ہوتا قرۃ عینی فی الصوم تو سال میں 1 ہی مہینہ ٹھنڈک ملتی،
اگر یہ کہا ہوتا قرۃ عینی فی الحج تو عمر بھر میں ایک ہی بار ٹھنڈک ملتی. میرے نبی نے کہا نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تو ان کے چاہنے والے خدا نے ایک ایسا نظام شمسی بنا دیا تاکہ دنیا میں ہر وقت نماز پڑھی جائے، ہر لمحہ نماز پڑھی جائے، ہر سیکنڈ نماز پڑھی جائے، اور میرے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مسلسل ملتی رہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز کتنی قیمتی ہے. اب تو ہم 2 وجہ سے نماز پڑھیں گے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ فرض ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ فرض ہے، شریعت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ چھوڑو. اور دوسری وجہ ہے میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، محبت کا تقاضا ہے کہ اسے نہ چھوڑو. اور آپ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں بمبئی میں، ٹھنڈک پہنچ رہی ہے گنبد خضرا میں. تو جب محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بمبئی کے سنی مسلمانوں کی نماز سے پہنچے گی، تو جب آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی تو نبی کی ان آنکھوں کا حق آپ کو مل جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کو کہا، زکوٰۃ دینے کو کہا، حج کا ارادہ کو کہا، لیکن نماز کو قائم کرنے کے لیے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.